بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لاسٹ کلاس میں کہاں تھے ہم؟ توسیہ نہ ہو گے پیج نمبر کیا تھا؟ یہاں تک کیا تھا نا ہم نے. اب یہاں سے کرنا ہے ہم نے الاعراب المحلی. یہاں سے ابھی رشید جلدی سے بتائیں مجھے. جی اسی کرنا ہے. آپ ناصبہ کہہ رہے ہیں, ہم تو نحو کر رہے ہیں. جی الاعراب المحلی. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لاسٹ کلاس کی آپ کا ایکسپلینیشن اگر سے کلیئر ہے تبھی جا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ والے کانسیپٹ کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے جو ہے آگے چیزیں جو ڈسکس ہو رہی. کوئی بات نہیں, اگر سے آپ کو ایک 60 to 70% بھی اگر سے سمجھ آ گیا ہو تو بھی خیر ہے, کیونکہ آگے جب ہم اجرومیہ کریں گے تو یہ کانسیپٹ پھر سے ریپیٹ ہوگا, تو وہاں پر پھر سے ہم کریں گے اس کانسیپٹ. اوکے, اینڈ یہ والی کتاب جو ہم ریفر کرتے رہیں گے جب ہم اجرومیہ کر رہے ہوں گے. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاعراب المحلی: when a مبنی word appears in a sentence in a place where it is supposed to be in the state of رفع, نصب, jar or jazm, and it does not change because it is مبنی. However, it is said that it is in the place of رفع, نصب, jar or جزم. اور جزم او جر او نصب او رفع محلی فی محل in accordance with its place in the sentence. For example, we helped him, نصرناه. تو یہاں پر analyze دیکھیں. Let me just read, اس کے بعد میں آپ کو explain کروں. Keeping in mind that all pronouns are mabni, this sentence will be analyzed as follows. Nasr is madi fail and is as-sukuni, mabni ala sukuni. Na is fa'il, is as-sukun, is mabni ala sukun and fi mahalli raf'in. Who is maf'ul bihi and is mabni ala dam and fi mahalli nasbin. Okay. کانسیپٹ تھوڑا سا نیا ہے آپ کے لیے اور پھر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگے گا شروع میں, لیکن جتنا سمپل ہو سکتا ہے میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں, تو ویسے ہی نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ. اوکے, بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, تھوڑا اٹینشن سے سنیں آپ لوگ. کہ اعراب المحلی ایک کانسیپٹ جو ہے اصل میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے اعراب کی اسٹیٹ ہم بتاتے ہیں, لیکن اعراب وہاں پر ہم لکھتے یا پڑھتے نہیں ہیں. اگین, اعراب المحلی کسی بھی ورڈ کے اعراب کی اسٹیٹ جس اسٹیٹ میں ہے وہ بتاتا ہے, لیکن ہم اسے لکھتے یا پڑھتے نہیں ہیں. اوکے, زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر ہم ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں اسے کہ کیا مطلب ہے اس کا. دیکھیے ایگزامپل یہاں پر ورڈ دیا گیا ہے آپ کا نصرنا, نصرنا ہو, سوری, اس ورڈ کو ہم لے لیتے ہیں. اوکے, نصر نہ ہو کہ ہم اگر سے 3 حصے کریں گے. وی ہیلپ ہم, اس کا پورا مطلب ہے
تو اس میں ایک فعل آ گیا، ایک فاعل آ گیا اور ایک مفعول آ گیا، رائٹ؟ تینوں کے تینوں ہمیں اس کے اندر جو ہے بہت کلیئرلی نظر آ رہے ہیں، جو کہ ہے وی جو ہے وہ فاعل ہے، ہیلپ جو ہے وہ فعل ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ مفعول ہے۔ تو تینوں چیزیں ایک ہی ورڈ میں آ گئے، نصر نہ ہو وی ہیلپ ہم، فعل فاعل اور مفعول تینوں ایک ہی چیز میں آ گئے۔ اب ہمیں بائی ڈیفینیشن پتا ہے کہ فعل جو ہے، فعل وہ کیا کسرہ کے علاوہ دوسرے کوئی بھی اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے، فتحہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر، ضمہ بھی ہو سکتا ہے اور سکون بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ یہ بات ہمیں بنیادی طور پر پتا ہے فعل کے بارے میں، کیونکہ علامات الفعل ہے۔ اور فاعل کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہے کہ فاعل ہر ہمیشہ کیا ہے، کل فاعل مرفوع، یعنی ہر فاعل مرفوع ہے۔ فاعل کا اعراب جو ہے وہ ہر ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس مرفوع کی علامات سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ فاعل ہے، رائٹ؟ یہ بھی کلیئر ہے ہمیں۔ اور سملرلی جو ہو ہے، جو کہ مفعول ہے اس میں، تو مفعول کے بارے میں بھی ہمیں بہت کلیئرلی پتا ہے کہ ہر مفعول جو ہے وہ کیا ہے، منصوب ہے، یعنی کہ فتحہ سے اینڈ ہوتا ہے۔ یہ بھی چیز ہمیں بہت کلیئرلی پتا ہے، رائٹ؟ تو تینوں چیزیں ہمیں کلیئرلی پتا ہے کہ فعل کا اعراب کیا ہے، فاعل کا اعراب کیا ہے، اور پھر مفعول کا اعراب کیا ہے۔ ٹھیک، یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ یس، تو یہ والی چیز ہم نے آلریڈی پڑھی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے، اوکے؟ لیکن جب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں نصر نہ ہو میں، تو نصر نہ میں نصر جو ہے وہ ایک فعل ہے، رائٹ؟ تو وہ اپنے حساب سے ہے، وہ مطلب یہ وہ سکون میں ہے، لیکن وہ ضمہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اعراب میں، اور فتحہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے مطابق۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا کو، جو کہ ہے فاعل اس سینٹینس کا، تو یہاں پر اصل میں ضمہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہر فاعل جو ہے وہ ضمہ سے اینڈ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ان دیٹ کیس ہم کیا کرتے ہیں کہ ضمہ اس کو لکھتے یا پڑھتے نہیں ہیں، لیکن وہ کیونکہ فاعل ہے ایک سینٹینس کا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو اسٹیٹ یا کنڈیشن ہے سینٹینس میں وہ رفع ہے، تو ہم کیا کہیں گے اسے، فی محلی رفع۔ کیا کہیں گے ہم؟ فی محلی رفع۔ محلی کا مطلب ہی ہے اسٹیٹ، جس کنڈیشن اسٹیٹ میں ہے وہ، اس کی اسٹیٹ آف اعراب کیا ہے۔ تو obviously اسٹیٹ آف اعراب کسی بھی فاعل کی جو ہے وہ ضمہ ہوتی ہے، رائٹ؟ یا پھر مرفوع ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ فی محلی رفع۔ اوکے، سملرلی مفعول، مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی کہ ضمہ سے اینڈ ہوتا ہے، سوری فتحہ سے اینڈ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ضمہ ہے۔ لیکن کیونکہ یہ سینٹینس کا مفعول ہے، تو ہم بہت کلیئرلی کلاسیفائی کرتے ہیں کہ یہ فی محلی نصب ہے، اوکے؟ تو ہم اس کی اسٹیٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ نصب کی اسٹیٹ میں ہے، لیکن اس کے اوپر جو سائن ہے وہ ضمہ کا ہے، اوکے؟ وہ اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ مبنی ورڈ ہے نا، مبنی ورڈ اپنا اعراب نہیں چینج کرتا، لیکن اسٹیٹ تو وہ بائی رول چینج ہوگی۔ اسٹیٹ کیا ہے؟ جو فاعل ہوگا اس کی اسٹیٹ مرفوع ہوگی، جو مفعول ہوگا اس کی اسٹیٹ جو ہے وہ منصوب ہوگی۔ ٹھیک، سمجھ آیا یہاں تک؟ تو کیا سمجھ آیا آپ کو؟ کوئی سوال ہے؟ جی سمجھ آیا۔ جی، اوکے، تو سمجھ گئے نا کہ اسٹیٹ کسے کہتے ہیں ہم، اوکے؟ کیونکہ مبنی ورڈ جو ہے وہ اپنا اعراب نہیں چینج کرتا، لیکن وہ سینٹینس میں ایز اے فاعل اور پھر ایز اے مفعول بن کے آ جاتا ہے کوئی مبنی ورڈ، تو اس وقت ہم اس کا اعراب نہیں چینج کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس اسٹیٹ میں ہے۔ اگر سے فاعل ہے تو وہ مرفوع کی اسٹیٹ میں، تو ہم کہیں گے فی محل رفع۔ اگر سے مفعول ہے تو وہ منصوب ہوگا، تو ہم کہیں گے فی محل نصب۔ لیکن ہم اس کے اعراب لکھنا یا پھر پڑھنے میں چینج نہیں کریں گے بالکل، اوکے؟
تو بس इतना सा कॉन्सेप्ट है मरफू का. Okay, let's analyze the sentence like in the example. पहला قرأت هذا الكتاب. तो उसे आप करें قرأت هذا الكتاب. قرأت هذا الكتاب. قرأت فعل فعل plus فاعل فعل plus فاعل في محل في محل منصوب. فاعل منصوب होता है. فاعل ضمہ ہوتا ہے فاعل فاعل پر. हाँ तो مضموم مرفوع होता है ना. مرفوع ہے. तो कहेंगे आप في محل رفع. في محل رفع. هذا الكتاب یہ بھی چینج ہوگا کتاب کا اعراب میں. هذا الكتاب क्या होगा, उसका इराब क्या होगा. هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتابी क्या होगा. هذا الكتاب किताबू होगा सच में. نہیں سمجھا شاید. हाजा क्या مرفوع है. हाजा क्या है. هذا اسم الاشارہ और किताबू مشار الیہ. मुशारुन इले. इस्मुल इशारा और मुशारुन इले दोनों मिलकर मफऊल बिही बनते हैं करातू के. राइट. तो क्योंकि ये मफऊल है तो ये हाजल किताबा होगा. राइट. جی مفعول بھی ہے दोनों اس لیے मिलाकर बने मफऊल बिही ऑफ किरातू. फेल फाइल प्लस मफऊल all together becomes जुमलतु फ़िलिया खबरिया. राइट. اب جی अब इसमें मबनी वर्ड्स कौन से हैं बताएं मुझे. مبنی جو چینج نہیں ہوتے. کتابہ किताबा सच में. حاضر 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 ایڈ ہوا ہے. حاضر ہے. हाँ हाजा है. राइट. ओके क्यों हाजा है, क्योंकि हाजा जो है वो इस्मुल इशारा है. और ये किस कैटेगरी ऑफ मबनी में फॉल करता है. ये अबव जो कैटेगरी दी गई है ना इसमें किस में फॉल करता है. ये वाले में तो क्या रिजेम्बलेंस इन डिपेंडेंसी. مبنی الاصل المبنی नहीं الاصل मबनी असल नहीं है ये जो है गैर मुतमक्किन है ये. ओके. غیر مطلب हाँ रिजेम्बलेंस इन डिपेंडेंसी है. मैंने हाईलाइट किया. देखिए स्क्रीन को देखते हैं आप लोग. स्क्रीन की क्यों छोड़ते हैं आप लोग. रिजेम्बलेंस इन डिपेंडेंसी. यहाँ पर क्या दिया गया था. इसम इस्मुल इशारा विच इज डिपेंडेंट ऑन मुशारुन इलैह टू गिव मीनिंग. ओके रिजेम्बल्स हर्फ. ओके. तो ये हाजा जो है इसम है लेकिन जब तक मुशारुन इलैह नहीं होता सेंटेंस में तब तक ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. तो इस वजह से ये मबनी. मबनी कौन सी कैटेगरी का है. गैर मुतमक्किन कैटेगरी. غیر متمکن. जी बिल्कुल. ठीक है चल. ओके नेक्स्ट अबीरा शेख. ذهبت إلى ذهبت إلى أمتي. अम्मती है वहाँ या हु है. देखें अम्मा हूँ है ये पता नहीं. ذهبت तरकीब. ذهبت إلى أمه. ذهبت فعل प्लस फाइल जार मजरूर मफऊल नहीं जार अम्महू मजरूर. जार मजरूर अम्महू मुदाफ मुदाफ इलैह. मुदाफ मुदाफ इलैह. मुदाफ इलैह मिलकर क्या बनते हैं. मजरूर बनते हैं इलाका जो कि है हाँ जार. ठीक? तो उसके बाद ये इला जो है उस वजह से तो एराब चेंज होना चाहिए था अम्महू का. तो वो क्यों चेंज नहीं हो रहा. क्योंकि ये मबनी होता है. जी दमीर जो है वो मबनी होता है इस ज़मीर. वजह से वो चेंज नहीं हो रहा. तो इसमें मफूल कहाँ पर है. अम्मा हूँ. अम्मा हम्म,
مفعول مفعول کیسے ہو ذهب سکتا ہے؟ کا جار اور مجرور مل کے کیا بنتے ہیں؟ متعلق بنتے ہیں نا، مفعول کہاں سے بنے گا؟ اوکے متعلق ہاں، جار متعلق مجرور کبھی، میں نے کیا بالخبر بتایا تھا؟ جار اور مجرور اور مضاف مضاف الیہ یہ مفعول نہیں بنتے کبھی بھی، کیا بنتے ہیں؟ متعلق بنتے ہیں۔ جی متعلق ٹو واٹ؟ متعلق بالاسم نہیں متعلق تو ذهبا، صحیح، متعلق بالفعل، متعلق بالفعل ہاں یہ ذهب تھا۔ اور اس میں مبنی ورڈ کون سا ہے؟ الہ الا مبنی ہے، اور ہو ہو وہ بھی مبنی۔ مبنی ٹھیک، اوکے ٹھیک، کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو کیسے ترکیب کرتے ہیں؟ ہے جی ہاں تو اس میں کیا کرنا ہے، ہم نے مبنی ورڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور جو ترکیب پیچھے والی سیکھی ہے اس کو ہی واپس سے اپلائی کرنا ہے۔ جیسے جیسے نئے کانسیپٹ سیکھتے جائیں گے ویسے ویسے ترکیب میں اپلائی کرتے جانا ہوگا۔ اوکے ٹھیک ہے، نمبر 3، فردوس نمبر 3، کتابہ فی بیتہ، اور بیتہ، کتابہ فی ہم، بیتہ، کتابہ مضاف مضاف الیہ، فی ہم، بیتہ جار مجرور، بیتہ also مضاف مضاف الیہ۔ ہم۔ بیتہ ہی پہلے مضاف مضاف الیہ بنے گا، اس کے بعد مجار مجرور ہاں بنے گا مطلب جس کا بیتہ ہی مطلب مضاف ایک، مضاف الیہ ہے، اور پھر بیتہ ہی ملا کے وہ مجرور ہے پی کا۔ کتاب ہو مضاف مضاف الیہ تو ہو گیا، اور کیا ہے سینٹینس میں؟ مبتدا ہے یا پھر کیا کہتے ہیں وہ، فاعل ہے، کیا ہے؟ یہ تو مبتدا ہے، کتابہ کتاب ہو کیا ہے؟ مبتدا، مبتدا ہے، اور فی بیتہ جار مجرور کیا ہے؟ خبر، خبر ہے، خبر ہے یا متعلق ہے؟ جار مجرور کب سے خبر بن گئی؟ نہیں میں بھول گئی۔ جار مجرور جو ہے وہ متعلق بنتے ہیں، متعلق ٹو فعل یا پھر متعلق ٹو مبتدا مبتدا، ہاں متعلق ٹو، مبتدا متعلق ٹو خبر، متعلق ٹو مبتدا کہاں کیسے بنتا ہے؟ متعلق کیا تو صرف بولا؟ خبر بن سکتا ہے، کیونکہ مبتدا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور خبر اس کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ تو یہاں پر کتاب جو ہے وہ مبتدا ہے، ہو جو ہے وہ خبر ہے، کتاب ہو از ہز بک، ہاں وہ تو وہ خبر ہے۔ تو اس ہز بک کیا ہے؟ فی بیتی از ان ہز ہوم، تو یہ اس کی سیکنڈ خبر ہے جو کہ متعلق ہے، وہ متعلق تو خبر ہے، یعنی کہ ایکسپلیننگ خبر، خبر کو جو چیز ایکسپلین کرتی ہے وہ ہے متعلق تو خبر، فعل کو جو چیز ایکسپلین کرتی ہے وہ ہے متعلق ٹو فعل۔ اوکے، اوکے اس میں مبنی ورڈ کون سا ہے؟ بیتہ، مبنی لیٹر پوچھا میں نے، مبنی بیتہ، ورڈ، بیت تو نہیں ہے، بیت تو چینج ہو سکتا ہے، بیتو، بیتی، بیتن۔ نہیں میں بھول گئی ہوں سچ میں، بالکل ہی مبنی والا۔ مبنی ورڈس وہ ورڈس ہیں جو اپنا اعراب نہیں چینج کرتے۔ پی جو ہے وہ مبنی ہے، اور کتابہ میں مبنی وہ ہوگی، مبنی ہے، بیتی ہی میں ہی مبنی ہے، تین مبنی ورڈ جو ہاں اس کے اندر ہیں جو فی اپنا تو اعراب مبنی نہیں چینج ورڈ ہے، کرتے۔ اوکے اوکے، فی مبنی ورڈ ہے، بھائی تو وہ متعلق بالفعل والا، وہ کہہ رہے تھے فی محل رفعین والا، مجھے یاد تھا۔ فی مبنی ہے، ہی مبنی ہے، اور ہو مبنی ہے، تین مبنی ورڈس ہیں اس کے اندر۔ تین ہے، کتابہ میں ہو مبنی ہے، فی میں فی مبنی ہے، اور پھر بیتی ہی میں ہی مبنی ہے۔ جو بھی ورڈس اپنا اعراب نہیں چینج کرتے وہ سارے مبنی ورڈس میں کلاسیفائی ہوتے ہیں۔ اوکے
تو مبنی ورڈز کی کیٹیگری یہاں پر اوپر دی گئی ہے. سارے پارٹیکلس الحروف، اوکے، حروف الجر ہو یا پھر دوسرے حروف ہوں، سارے مبنی ہیں. الفعل الماضی مبنی ہے. الامر حاضر اور معروف بھی مبنی ہے. اوکے، یہ 3 مبنی نسل ہیں. ان کے علاوہ جو آپ کا ہے دوسرے مبنی، وہ ہیں آپ کے غیر متمکن. غیر متمکن کی 4 کیٹیگریز ہیں. پہلا ریزمبلنس ان میننگ، جو کہ کوئی بھی اسم لیکن ایک فعل سے ریزمبل کرتا ہے وہ. دوسرا یعنی کہ فعل ماضی سے ریزمبل کرتا ہو یا پھر فعل امر حاضی سے ریزمبل کرتا ہو. ریزمبلنس ان ڈیپینڈنسی، یعنی کہ ایسا اسم جو ڈیپینڈنٹ ہے کسی اور چیز کے اوپر جو میننگ دینے کے لیے. فار ایگزامپل اسم الاشارہ جو مشار الیہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے میننگ دینے کے لیے. Similarly, resemblance in having less than 3 letters، یعنی کہ حرف 3 لیٹر سے کم ہے کسی بھی ورڈ میں تو وہ حرف ہو جائے گا. فار ایگزامپل من جو کہ ہے استفہام، وہ بھی مبنی ہے، اپنا اعراب نہیں چینج کرے گا. سملرلی ایک ایسا حرف جو اوریجنلی حرف تھا لیکن اب اس کو ہٹا دیا گیا. ایگزامپل احد و عشر میں بیچ میں سے وا جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اور اب ہم اسے کہتے ہیں احد عشر، تو یہ بھی اپنا اعراب نہیں چینج کریں گے. تو اتنے جو کیٹیگریز ہیں وہ سارے مبنی ہیں، وہ اپنا اعراب نہیں چینج کریں گے سینٹینس میں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں المعرب کی طرف. ڈکلائنیبل ورڈ ایز مینشنڈ اباؤٹ. Morab is a word whose end accepts any of the Arab according to the requirement of the Amil governing it. جاء رجل، رأيت رجلا، مررت برجل. اوکے، تو ایگزامپلس نے بہت کلیئرلی آپ کو ایکسپلین کر دیا ہوگا کہ مورب سمپلی وہ ورڈ ہے جو عامل کے حساب سے چینج ہو جاتا ہے. یہ کلاسیکل کانسیپٹ ہے جو ابھی آپ سیکھتے آ رہے ہیں ماسٹرنگ عربک کے ڈیز سے، کہ کوئی بھی اگر سے پارٹیکل آ جاتا ہے یا پھر کسی بھی وجہ سے اعراب چینج ہونا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اوکے، نیو کانسیپٹ آپ کے لیے مبنی تھا جس میں اعراب چینج نہیں ہوتا. مورب ایسے ورڈس ہیں جو اپنا اعراب چینج کر لیتے ہیں. اوکے، اب اس میں کیا کیٹیگریز ہیں وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. Amongst well all of the sighas of fail mudare, okay, besides those of jama muannas hadir and ghaib and those with nun at-taqid khafifa and thaqil are mu'rab. Okay, fail mudare کے تمام تر صیغے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ معرب ہیں، سوائے ان کے جو جمع مؤنث ہیں. اوکے، جمع مؤنث کو چھوڑ کے اس میں نا نون نسوہ لگتا ہے آخر میں. اوکے، جو آپ کا یفعلنا اور تفعلنا ہے نا، یہ والا، تو اس میں اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ سارے جو ہیں معرب ہیں، یعنی کہ عامل کے حساب سے وہ اپنا اعراب چینج کر لیتے ہیں. amongst ism those isms which accept اعراب changes are معرب they are known as متمکن. اوکے، مطلب تمام تر اسم جو بھی اپنا اعراب چینج کر سکتے ہیں وہ چینج کر لیتے ہیں، جنہیں ہم متمکن کہتے ہیں. جو چینج نہیں کرتے انہیں ہم غیر متمکن کہتے ہیں، جو کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں مبنی میں. اوکے، متمکن سارے جو ہے وہ معرب ہیں، غیر متمکن سارے جو ہے وہ مبنی ہیں. ٹھیک، تو بس اتنا سا کانسیپٹ تھا معرب کا. اوکے، اس میں زیادہ کوئی ڈیپ ڈائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹس ڈسکس اباؤٹ ایکٹیویٹی. اوکے، سیٹ وتھ ریزن whether the following words are مبنی اور معرب. اوکے، پہلے 3 توسیہ، باقی کے 3 ابھی لاسٹ 2 فردوس. پہلے بتاؤ مبنی یا معرب ہے، اس کے بعد ریزن بتائیں کیوں مبنی ہے کیوں معرب. چلو، سمیعہ یہ معرب ہے. معرب ہے. فیل ہے سمیعہ تو پہ سمیعہ کون سا فعل ہے بیٹا؟ توسیہ دیکھو پہلے. سمیعہ یسمع، ہاں، سمیعہ کون سا فعل ہے؟ سمیعہ فیل کون سا فیل؟ غائب، ماضی ہے، ماضی ہے یا پھر ماضی مضارع ہے، غائب، امر ہے؟ ماضی غائب، تو فعل ماضی ہے اور آپ اسے معرب ماضی کہہ رہے ہیں.
معرب اور مبنی ایسا لگ رہا ہے کلیئر نہیں ہوا ہے مجھے. کلیئر نہیں ہوا آپ کو؟ ابھی تو پھر سے کیسے ایکسپلین دیکھنا کیا تھا. پڑے گا؟ تو سیاح بچہ دیکھیے میں نے کیا بتایا تھا آپ کو. تو یہ جو مبنی ورڈس ہے وہ دو کیٹیگریز کی ہیں. پہلا ہے مبنی اصل، دوسرا ہے غیر متمکن. رائٹ. جی. مبنی اصل میں سب سے پہلے کیا ہے؟ حروف ہیں سارے. دوسرا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. تیسرا کیا ہے؟ فعل امر حاضر ہے. رائٹ. ہوں. تو سمیہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے نا. ہوں. تو فعل ماضی کیا ہے؟ مبنی اصل ہے. مبنی الاصل ہے. جی. تو یہ مبنی ورڈ ہے، یعنی کہ اپنا اعراب نہیں چینج کرے گا. جی. بس ایسے آپ کو یاد رکھنا ہے. اوکے نمبر 2 منزو. منذ بھی مبنی ہے. منزو مبنی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ حرف جر ہے نا. یہ حرف جر ہے. جی. ہاں منزو مز بیتا کلیوا یاد ہے نا آپ کو. ہوں. تو کیونکہ یہ حرف جر ہے تو یہ مبنی اصل کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اس وجہ سے یہ مبنی ہے. اوکے. زیادہ آپ کو نا مطلب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کنفیوز ہونے کے لیے. بہت سمپل سا آپ نے نا کانسیپٹ یاد رکھنا ہے. دیکھیں مبنی اور معرب کے نا دو الگ الگ کمپارٹمنٹ دماغ میں بنا لیجیے گا. ٹھیک. تو پہلے کمپارٹمنٹ میں مبنی میں آپ لکھیے گا کہ پہلے سارے حرف ہیں. ٹھیک. سارے حرف ہیں. پھر فعل ماضی ہے. اوکے. پھر کیا جی. ہے؟ امر ہے. یہ کیا ہو گیا؟ مبنی نسل ہو گیا. پھر دوسرا کیا ہے؟ غیر متمکن ہے. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ پڑھ لیجئے کہ غیر متمکن کتنی کیٹیگریز کی ہے. جی. ٹھیک. اور معرب تو بہت سمپل ہے. معرب میں کیا ہے؟ فعل مضارع آ گیا آپ کا. رائٹ. اور تمام تر اسم آ گئے جو کہ متمکن ہے. اوکے. بس اتنا ذہن میں رکھیے آپ نے کرنا ہے. نمبر 3 ینظرو. وہ کیا ہے؟ معرب ہے. معرب ہے. کیوں؟ فعل مضارع ہے. پہلے مضارع ہے تو اس وجہ سے یہ معرب ہے. ٹھیک ہے. دس گڈ. اوکے نیکسٹ ابھی راشد. یضربنا مبنی مبنی کیوں؟ جمع مؤنث غائب. جمع مؤنث کی وجہ سے یہ مبنی ہے. یس ویری گڈ. نمبر 5 یکسرنا مبنی جمع مؤنث غائب. جمع مؤنث غائب کی وجہ سے مبنی ہے. یس ویری گڈ. نمبر 6 لکننا مبنی حرف. لاکنہ جو ہے وہ حرف ہے سچ میں. ان کا ان لاکنہ لیک لعل کیا ہے؟ یہ فعل کیا تھا یہ؟ حروف مشبہہ. اخوات مشبہ بالفعل. حروف مشبہہ بالفعل. ان کا ان لاکنہ لیک لعل. تو اس وجہ سے یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. ویری گڈ. اوکے پھر دوست لاسٹ 2 ذالکا اینڈ اسماعیل. ذالک مبنی ہے. امر حاضر معروف نہیں ہے. ارے وہ ہے اسم الاشارہ غیر متمکن. ذالکا جو ہے وہ اسم الاشارہ ہے تو غیر متمکن کی کیٹیگری کی وجہ سے وہ مبنی ہو جائے گا. اور اسماعیل امر حاضر معروف ہے مبنی ہے. امر حاضر المعروف ہے تو یہ بھی مبنی ہے. اوکے. تو آئی تھنک یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مبنی اور معرب کے ورڈز کیا ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے چلے اب ایک اور دفعہ ایکسرسائز کرتے ہیں. اوکے توسیہ نمبر 2 اخذت الكتاب من الصديق. Translate and identify مبنی and معرب words. میں نے کتاب لیا دوست سے. ٹھیک ہے. اخذت یہ ہم، مبنی ہے. اخذت مبنی ہے. ماضی کا صیغہ ہے. دیکھیں ایسے کہنا ہے نا آپ نے اخذت نا. اخذت یہ ہاں اخذت یعنی فعل مضارع ہے. سوری فعل آپ کا کیا کہتے ہو متکلم فعل. واحد.
فعل پلس فاعل ہے رائٹ. تو فیل فائل. ہاں تو اس میں جو اعراب لگ رہا ہے اصل میں اخذ تو کا وہ کیا ہے؟ مبنی ہے رائٹ. اعراب مبنی ہے. اعراب مبنی ہے جی. الکتابہ الکتابہ مفعول. الکتابہ مفعول ہے یہاں پر مبنی معرب آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ہاں تو الکتابہ یہ چینج ہوا ہے نا. جی. تو یہ ہوتا تو اس پہ ضمہ ہوتا ہے مفعول پر بھی، لیکن ہے رفع. تو یہ بھی مبنی ہوگا. مبنی کیوں مبنی ہے وہ؟ اس کا اعراب چینج ہوا ہے. اعراب چینج ہوا تو مبنی کہاں سے ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے نا. تو چلیے جی دیکھیں میں نے کیا بتایا ابھی آپ کو. دیکھیں مبنی کو کلاسیفائی کرنے کے لیے بہت سمپل سا ہے. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کوئی ورڈ ہے، آپ نے اسے دیکھنا ہے کہ یہ مبنی ہے کہ نہیں. تو پہلے آپ نے سوچنا ہے کیا یہ حروف ہے؟ نہیں ہے، کینسل. کیا یہ امر حاضر ہے؟ نہیں ہے، کینسل. کیا یہ فعل ماضی ہے؟ نہیں ہے، کینسل. کیا یہ غیر متمکن کی کسی کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مبنی ہو نہیں سکتا. تو نیکسٹ کیٹیگری کیا بچتی ہے؟ معرب کی. تو یہ مطلب معرب میں فال کرے گا رائٹ. جی. تو چیک باکسز لگانے آپ نے ذہن میں، ایسے جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ مبنی اور معرب ورڈ کیا ہے. ہوں ٹھیک ہے. نیکسٹ ورڈ من. من یہ حرف جر ہے تو مبنی ہوگا. مبنی ہوگا. الصدیق صدیق معرب ہوگا. معرب ہوگا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. چلو اوکے. ابھی شیخ اللہ یحب المحسنین نمبر 8 سوری نمبر 8 ہاں. بیرا شیخ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی. اللہ یحب المحسنین. اللہ مبتدا، یحب خبر. مجھے مبنی اور معرب آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اللہ ہم، کیا ہے؟ مبنی ہے معرب ہے؟ معرب ہے. معرب ہے. یحب یحب بھی معرب ہے. معرب ہے. المحسنین وہ بھی معرب ہے. وہ بھی معرب ہے. بس اتنا سا تو کرنا تھا آپ کو. ٹھیک ہے. پھر فرح الطالب بن نتیجہ. فریحہ فعل ماضی ہے ہم، تو مبنی ہے. ہم، اور الطالب یہ معرب ہے ہم. اور کیونکہ یہ فاعل ہے. اور بالنتیجہ جار مجرور ہے تو یہ بھی معرب ہے. پہلے بی کیا ہے وہ بتائیں اور نتیجہ بعد میں حرف ہے. بتائیں. بھی حرف ہے تو وہ بھی مطلب کہ کیا مبنی ہے. ہے؟ بی مبنی ہے اور ہم، نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ معرب ہے. معرب. اوکے ٹھیک ہے. تو یہاں تک آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ مل گئی ہوگی کہ معرب اور مبنی کیا ہے. اوکے. تو لاسٹ میں یہ بتایا گیا کہ کتنے ٹائپس کے معرب ہیں. اقسام مبنی ہیں. اقسام الاسماء المبنی، ٹائپس آف انڈیکلائنبل اسمس. اوکے. تو لسٹ یہاں پر دی گئی ہیں. الضمائر ہیں، اسماء الموصولہ. اوکے. اسماء الموصولہ کیا ہیں آپ کے؟ اللذی، اللذانی، وہ اسماء الموصولہ ہیں. اوکے. اسماء الاشارہ، ھذا، ھذہ، ذالک، تلک. اسماء الافعال،
اسم that have meaning of fears یعنی کہ انا انکا انا لکنہ. اور آپ کا اسماء الاسوات اسم that denote a sound یعنی کہ آہ اوہ جو آپ ساؤنڈ نکالتے ہیں نا ایسے ای ایسے جو ساؤنڈ نکالتے ہیں تو وہ بھی مبنی ہے. الظرف جو کہ ایڈوربس ہیں آپ کے اوکے جو ورک کو ڈسکرائب کرتے ہیں نا اوکے وہ بھی آپ کے مبنی ہیں. الکنایات اسم that indicate an unspecified quantity اوکے یہ آپ آگے پڑھیں گے کہ الکنایات ہیں کیا وہ آپ آگے دیکھیں گے. المرکب البنائی نیومیریکل فریز جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں اوکے. تو اس میں آپ نے کیا کیا نہیں پڑھا آپ نے اس کے اندر ظرف نہیں پڑھا کنایات نہیں پڑھا اور کیا نہیں پڑھا آپ نے باقی سب آپ نے پڑھ لیا اس کے اندر. تو اتنے سارے جو ہے وہ مورب ورڈز اوکے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم الضمائر کو ڈسکس کرتے ہیں. کوئی سوال یہاں تک؟